اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی یہ وہ دورانیہ جن میں صحابہ کرام نے اسلام قبول کیے اور جن کے حالات اور واقعات مورخین کو، اصحاب سیر کو ملے، انہوں نے نقل کیے، تو وہ آپ کے سامنے بیان کرنا یہ ایمان کی تازگی کے لیے نا، پتہ ہے اسلام کیسے پروان چڑھ رہا ہے، اسلام کیسے پھول رہا ہے، کیسے پھل رہا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری یہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کو بتوں سے بڑی نفرت تھی۔ یہ بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہتے کیا دین ہے، بت کی پوجا کرنا کوئی بڑا دین ہے، کوئی عقل مندی ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ کے دین سے بیزار تھے۔ اعلان نبوت سے 3 سال پہلے انہوں نے اپنے آپ ایک اپنی طرز کی عبادت خود ہی شروع کر رکھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ بس ذکر اذکار کرنا ہے، منہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، بس ایک اپنی مرضی کی ایک نماز پڑھتے تھے یہ۔ اور اب تلاش میں تھے کہ کوئی مسیح آئے اور اس ظلم سے نجات دلائے۔ انسانیت جو اتنی لاشعوریت میں ڈوبی ہوئی ہے، گمراہی میں، کوئی یہاں سے نکالے۔ اسی اثنا میں ان کو اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک شخص آیا، ابھرا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اپنا نیا دین پیش کرتا ہے، بتوں کے وہ بڑا خلاف ہیں۔ تو ان کے اندر کی تجسس جاگا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم جاؤ مکہ کے اندر اور اس شخص کے بارے میں تحقیق کرو، معلومات لو کہ وہ کون ہے، کیا ہیں۔ ان کے بھائی حضرت انیس آئے اور انہوں نے ساری تحقیق کی، معلوم کیا، حضور سے ملاقات بھی کی، اسلام بھی لے آئے، ایمان بھی لے آئے، سب کچھ کرنے کے بعد واپس گئے، لیکن جا کر اپنے ایمان کا اظہار ابھی نہیں کیا۔ کیا پتہ کیا نتیجہ نکلے، تحقیق کے لیے بھیجا تھا نا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسلام بھی قبول کر کے آنا، لیکن وہ آئے، اسلام بھی قبول کر کے گئے۔ اب وہاں گئے تو کہنے لگے ہاں میں اس شخص سے مل کے آیا ہوں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہا لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، اور پھر اگلا جملہ کہا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ سچے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے اچھا اب تم یہاں ٹھہرو اور پیچھے گھر کا خیال رکھنا، میرے کاروبار کا بھی، اہل و عیال کا بھی، اب میں خود ان سے مل کے آتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے اور اپنا کچھ سامان وغیرہ لیا، آسا لیا، ایک وہ کھانے پینے کی جو توشدان تھا وہ لیا، اور سیدھا اب کہتے ہیں مکہ میں میری کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں تھی، تو میں آیا اور آ کر حرم شریف کے اندر سیدھا حرم میں آ گیا کہ یہ حرم کیونکہ مرکز ہے تو یہاں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی آئے گا اور وہ شخص بھی یہاں آئے گا۔ تو حرم میں آ کر میں سارا دن حرم میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ اب آئے گا اب آئے گا۔ اب میں جانتا بھی نہیں، کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ پہلے سے بھائی نے محتاط کر دیا تھا کہ مکہ کے لوگ ان کے بڑے خلاف ہیں، تو اپنا خیال رکھنا، احتیاط رکھنا۔ تو اس احتیاط کی بنیاد پر پوچھ بھی نہیں رہا کسی سے کہ ایسا نہ کہ کوئی مجھے ہی پڑ جائے۔ تو بس انتظار کر رہا ہوں کہ بس کوئی ایسی دعوت دینے والا، کسی جگہ سے کوئی ایسی آواز آئے تو میں سمجھ جاؤں کہ یہ وہی ہے۔ انتظار میں ایک دن گزر گیا، جب رات ہو گئی تو کافی سا گزر گیا، لوگ اپنے اپنے چلے گئے اور یہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کے اندر ہے، لوگ پلٹ پلٹ کے جا رہے ہیں اور اجنبی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے، تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا تو میرے پیچھے آؤ، تو وہ ان کے پیچھے آ گئے۔ راستے میں وہ کہتے ہیں نہ میں نے ان سے پوچھا کچھ اور نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، کیونکہ یہ گھبرا رہے تھے اپنی جگہ پر اور وہ راز رکھے ہوئے تھے اپنی جگہ پر۔ تو کوئی کلام نہیں ہوا، سیدھا مجھے گھر لے گئے، کھانا وانا کھلایا، رات گزاری۔ صبح پھر میں آیا، پھر حرم میں آ کے بیٹھ گیا اس شخص کی انتظار میں۔ دن سارا گزر گیا، رات پھر ہوئی، تو پھر میں نے دیکھا مولا کائنات پھر آئے اور پھر میں وہیں موجود ہوں۔ تو پھر ہلکا سا اشارے کیا کہ
میرے پیچھے آ جائیں۔ اور پھر کل کی طرح نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ انہوں نے کچھ پوچھا، نہ بتایا، بس مہمان ہے، مہمان کی خدمت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، لے کے گھر گئے، کھلایا پلایا، رات گزاری۔ صبح کہتے ہیں پھر میں حرم میں آ گیا۔ اب پھر دن میں نے گزارا کہ آج میری ملاقات ہو ہی جائے گی، دن گزرا کوئی ملاقات نہیں، رات پھر ہوئی۔ اب میں چادر، رات کا جب پیر گزرا میں سونے لگا، میں نے اپنا کپڑا حرم کے فرش پر بچھایا کہ اب میں سوتا ہوں، اتنے میں دیکھا کہ مولا کائنات پھر آ گئے۔ یہ واقعے سے ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات کی، میرا اپنا یہ وجدان کہتا ہے کہ مولا کائنات کی یہ عادت ہوگی کہ وہ رات کو چل کے دیکھتے ہوں گے کہ کوئی مسافر تو نہیں ہے جسے میں اپنے گھر لے آؤں۔ یہ ان کی بڑی شان تھی، عادت۔ تو اب پھر اشارہ کیا کہ چل، تو میں پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ لیکن اب جب گھر لے کر گئے تو اب وہ خاموشی ٹوٹی۔ مولا کائنات نے مجھ سے پوچھا، مسافر 3 دن ہو گئے تم یہاں حرم میں ہو، کیا بات ہے؟ کسی سے ملنے آئے ہو؟ کس سے؟ وہی بات۔ تو کہتے ہیں کہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ اسے پورا کریں تو پھر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا۔ کیا شرط؟ کہا میری شرط ہے کہ پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا راز کسی پر نہیں کھولو گے۔ کہ میں نے مان لیا، ٹھیک ہے آپ بتائیں۔ پھر جب پوری قسم لے کے، تاکید لے کر دل مطمئن ہو گیا تو پھر بتایا کہ میں اس شخص سے ملنے آیا ہوں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تمہیں اگر اس کے بارے میں معلوم ہے تو مجھے وہاں تک لے جاؤ، اور نہیں معلوم تو پھر میری بات کو راز رکھو، کسی کو بتانا نہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ صبح میں آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ صبح ہوئی، مولا کائنات حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفت و شنید کی، کلام حضور نے ان پر اپنا دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا۔ وہ تو اسی کے انتظار میں تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضور نے ان کو وصیت کی، بیعت کی اس بات پر کہ تم کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں کرو گے۔ حق بات ڈھنکے کی چوٹ پہ کہنی ہے، اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، چاہے کتنی کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے، اس میں کسی کے لان تان کی ملامت کے خوف نہیں کرنا۔ یہ کچھ وصیت ہے کی، اور ساتھ میں یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ بتایا گیا یہاں اپنے اسلام کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو کفار میں علل اعلان آپ کی رسالت کا اعلان کروں گا۔ اب وہاں سے نکلے تو حرم کعبہ میں آئے، وہ مشرکین کے سارے مجمع لگے ہوئے ہیں، سب قبیلوں کے لوگ موجود ہیں۔ پورے مجمع کے اندر جب دیکھا نا مجمع پورے پیپ کے اوپر ہے، بھرا ہوا ہے حرم، تو کھڑے ہوئے کہنے لگے اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ پورے مجمع میں اعلان کیا، لوگوں سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ نعرہ لگانا تھا کہ سارے ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی لکڑی سے مارا، ڈنڈا تھا ڈنڈے سے مارا، جوتا تھا جوتے سے مارا، لہو لوہان کر دیا، زخمی ہو گئے۔ بس یہ مار پیٹ چل رہی تھی کہ حضرت عباس آ گیا، حضور کے چچا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بنو غفار کا آدمی ہے جس کو یہ مار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تم کس کو مار رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تم بیوقوف ہو؟ وہاں سے تم نے اپنا تجارت کے لیے تمہارے قافلے گزرتے ہیں، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو یہ وہ کہا تو وہ لوگ ہٹ گئے، کیونکہ تجارت تو سب کو عزیز تھی نا، کاروبار، تو وہاں سے گزر کے جانا تھا ان کی بستی سے، ان کے قبیلے سے، تو رک گئے۔ کہتے ہیں جی میں پھر اٹھا، اس کے بعد تھوڑا جب میں بے ہوش ہو گیا تھا، جب ہوش میں آیا پھر اٹھا، اپنے لوگ لوہان کپڑے آب زمزم سے جا کر میں نے صاف کیے، دھوئے، اور اپنے چہرہ بھی دھویا۔ رات جو ہے درد تکلیف میں گزاری، لیکن صبح پھر وہی بے چینی کہ دوبارہ مجمع جمع ہو اور پھر میں وہ نعرہ لگاؤں، اور پھر وہی کام کیا۔ جب لوگ دوبارہ پھر جمع ہوئے اور پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بیعت کا اثر تھا جو کہ، اور پھر جو ہے یہی عمل کیا، پھر وہ ٹوٹے، پھر انہوں نے مارا۔ حضرت عباس نے پھر درمیان میں مداخلت کی اور ان کو بچایا، اور اب کہتے ہیں پھر واپس آئے۔ اس کے بعد اپنے قبیلے واپس آئے، آ کر اپنے بھائی کو سارا واقعہ سنایا، اور جب اپنے اسلام کا اعلان کیا تو پھر بھائی نے بھی کہا میں تو پہلے ہی مسلمان ہو کے آیا ہوں۔
اور پھر دونوں نے اپنی والدہ کو اسلام پیش کیا، ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام پیش کیا تو آدھے قبیلہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر اگلا جو آدھا قبیلہ تھا اس نے ہجرت کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک